السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ پچھلے درس میں کفر اکبر سے متعلق گفتگو ہوئی تھی اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ کفر کی دو قسمیں، کفر اکبر اور کفر اصغر۔ کفر اصغر کیا ہے؟ کفر اصغر یہ وہ گناہ ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ کفر اکبر تک نہیں پہنچتے۔ اور اسی طریقے سے کفر اصغر کا مرتکب جو ہے وہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں جلے گا اور نہیں وہ دین سے خارج ہوگا۔ تو یہ گناہ جو ہیں یہ کفر اصغر۔ اس کفر کو کفر کیوں کہتے ہیں؟ یعنی کفر اصغر کو کفر اصغر کیوں کہتے ہیں؟ کفر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر اس کے لیے بھی کفر کا استعمال کیا گیا ہے، اس کے لیے بھی کفر کا استعمال کیا گیا ہے۔ یا یہ ہے کہ ایسے گناہ گاروں کے لیے ایمان کی نفی کی گئی ہے، جو ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اس سے ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ یا یہ ہے کہ اس کے اوپر جہنمی ہونے کا حکم لگایا گیا ہے یا جنت حرام ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، اس لیے ان گناہوں کو کفر کہتے ہیں۔ لیکن پھر یہ کفر اصغر کیوں ہیں؟ کفر اصغر یہ اس لیے ہیں کہ یہ گناہ جو ہے شریعت کے جو اصول ہیں ان میں سے کسی اصل کے انکار نہیں ہے، اس کے اندر شریعت کے اصول میں سے کسی اصل کا انکار نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ان گناہوں کا مرتکب جو ہے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لہذا یہ گناہ جو ہے یعنی گناہ اصغر ہے، کفر اصغر ہے۔ اور اس کو جو ہے مطلقاً کفر نہیں کہتے، بلکہ جب مطلقاً کفر کہتے ہیں تو اس سے کفر اکبر مراد ہوتا ہے۔ لیکن یہ کفر جو ہے یہ کفر عملی ہے، یعنی انسان کے جو اعمال ہیں عمل کے اندر کفر ہے، اس عمل کے ذریعے سے ان کفریہ کام کو کرتا ہے، گناہ کے کام کو کرتا ہے۔ یا یہ ہے کہ کفر نعمت ہے، نعمت کا انکار کرتا ہے۔ تو جب بھی کفر اصغر کو استعمال کریں گے انہی دونوں چیزوں کے لیے استعمال کریں گے، یا تو کفر عملی کے لیے یا کفر نعمت کے لیے۔ اگر مطلق کفر کا استعمال جب ہوتا ہے تو اس سے مراد کفر اکبر ہوتا ہے۔ اب کفر اصغر کی چند مثالیں، ان مثالوں میں سے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم نازل کیا ہے اس حکم کے خلاف فیصلہ کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا ہے اس حکم کے خلاف فیصلہ کرنا۔ یہاں پہ دونوں چیزیں ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تیسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو کہیں اللہ تعالیٰ نے کافر کہا ہے، کہیں ظالم کہا ہے، کہیں فاسق کہا ہے۔ تو اس سے کیا مطلب ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت، نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے اور اس کو وہ حلال سمجھتا ہے، پھر تو یہ تو کفر اکبر ہے۔ لیکن وہ اسے حلال نہیں سمجھتا ہے، رشوت کی بنیاد پہ، مصلحت کی بنیاد پہ، دوستی کی بنیاد پہ، دشمنی کی بنیاد پہ وہ کسی کا حق جو ہے کسی کے موافق اور کسی کے مخالف فیصلہ کر دیتا ہے، جو کہ فیصلہ بالکل الٹا ہے، لیکن یہ اس چیز کو حرام سمجھ رہا ہے، لیکن صرف کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اس کے دل کے اندر نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اور رشوت کی بنیاد پہ یا مصلحت کی بنیاد پہ فیصلہ جو ہے غلط کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں
یہ انسان جو ہے فاسق اور فاجر ہے، اور یہ کفر جو ہے کفر اصغر ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ کفر اکبر ہے۔ اور جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہی عامۃ فی کل من لم یحکم بما انزل اللہ، کہ یہ آیت عام ہے ان سارے لوگوں کے لیے جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ مشرک ہوں، اگر وہ اس کا اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی اس حکم کو وہ جائز سمجھتے ہیں، جو انہوں نے اللہ کے فیصلے کے خلاف جو حکم کیا اس کو وہ جائز سمجھتے ہیں اور اس کو حلال سمجھتے ہیں، تو پھر تو یہ کفر اکبر ہے۔ فَأَمَّا مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ مُعْتَقِدٌ أَنَّهُ رَاكِبٌ مُحَرَّمٌ، لیکن جو یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ اس نے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا، اس طرح کا فیصلہ کیا، فَهُوَ مِنْ فُسَّاقِ الْمُسْلِمِينَ، تو ایسا انسان جو ہے فاسق سمجھا جائے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، اور اس کا معاملہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سپرد ہے، اگر چاہے تو اسے عذاب دے گا اور چاہے تو معاف کر دے گا، جیسے کہ عام جو ہے کبیرہ گناہ والوں کے لیے جو حکم ہے وہی حکم جو ہے اس کے بارے میں بھی۔ دوسری مثال قتال المسلمین، مسلمانوں کے ساتھ قتال کرنا، ایک مسلم دوسرے مسلم کے ساتھ قتال کرے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ ایک مسلم کو گالی دینا فسق کا کام ہے اور اس کے ساتھ قتال کرنا، لڑائی کرنا کفر کا کام ہے۔ تو یہاں پہ بھی قتال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کہا، لیکن اس سے کیا مراد ہے؟ کفر اکبر مراد ہے یا کفر اصغر؟ یہاں پہ بھی وہی بات کہی جائے گی۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ جہاں پہ بھی جتنی جگہ پہ بھی اس طرح کی بات آئی ہے کہ یعنی کبیرہ گناہ کو بھی کفر کہا گیا ہے، تو وہاں پہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اگر اس کو بندہ حلال سمجھ رہا ہے تو پھر تو یہ کفر اکبر ہے۔ اگر اس گناہ کو وہ حلال سمجھ رہا ہے، اس کبیرہ گناہ کو حلال سمجھ رہا ہے، حلال سمجھ کے کر رہا ہے، تو پھر تو یہ کفر اکبر ہے۔ لیکن اگر وہ حرام سمجھ کے کر رہا ہے تو پھر یہ کفر اصغر ہے، اور یہ انسان کو یعنی ملت سے خارج نہیں کرے گا، دین سے خارج نہیں کرے گا۔ امام نووی کہتے ہیں وَأَمَّا قِتَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍ فَلَا يَكْفُرُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ كُفْرًا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْمِلَّةِ، کہ ناحق اگر کسی سے لڑائی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اس کفر کا ارتکاب نہیں کرے گا جس کی وجہ سے وہ دین سے خارج ہو جائے گا، ملت سے خارج ہو جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے یعنی بہت ساری جگہوں پہ میں نے بیان کیا ہے۔ الا اذا استحلہ، لیکن اگر وہ اس کو حلال سمجھتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ تیسری مثال جو ہے وہ ہے نفاق اصغر۔ نفاق اصغر جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث کے اندر منافقوں کی خصلتیں بیان کی۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانی ہے، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ جب اگر اس کے پاس جو ہے اگر وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور اگر وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں جس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت بتائی، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کفر اصغر ہے، یہ عملی نفاق ہے، یہ عملی نفاق ہے جو کہ اعتقادی نفاق کے مقابل۔ امام بغوی کہتے ہیں والنفاق ضربان، نفاق کی دو قسمیں، احدہما ان یظہر صاحبہ الایمان، کہ بندہ جو ہے ایمان کو ظاہر کرے وہو مصر للکفر، لیکن وہ اپنے دل کے اندر جو ہے کفر کو چھپائے ہوا، کل منافقین، جیسے کہ منافق کے بارے میں یعنی اس سے پہلے باتیں گزری کہ منافق کیا کرتے تھے، زبان سے جو ہے ایمان کا اقرار کرتے تھے، اسلام کا اقرار کرتے تھے، لیکن دل کے اندر کفر کو چھپائے ہوئے تھے۔ اور دوسری چیز جو ہے نفاق کی دوسری قسم کیا ہے، ترک المحافظہ علی حدود امور الدین سرا ومراعاتها علنا،
کہ بندہ جب لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو دین کی جو بنیادی دین کی جو باتیں ہیں ان ساری چیزوں کی پابندی کرتا ہے، لوگوں کے بیچ، ساتھیوں کے بیچ دین کی ساری باتوں کی پابندی کرتا ہے، لیکن جب وہ تنہائی کے اندر ہوتا ہے تو ان چیزوں کی پابندی نہیں کر پاتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو یہ گناہ جو ہے یہی جو ہے یعنی نفاق اصغر ہے، کفر اصغر ہے۔ تو یہ نفاق جو ہے وہ نفاق اکبر کی طرح سے ہے نہیں ہے، بلکہ یہ نفاق اس نفاق سے کمتر ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے اس کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے۔ تو جس طریقے سے وہ کفر ہے اسی طریقے سے یہ نفاق بھی ہے، یعنی یہ کفر اصغر ہے اور یہ نفاق اصغر ہے۔ اور ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ النفاق الاصغر هو نفاق العمل، یہ عملی نفاق ہے۔ نفاق اصغر کیا ہے؟ عملی نفاق ہے۔ ان یظہر الانسان علانیۃ صالحۃ ویبطن ما یخالف ذلک، کہ ظاہری طور پہ وہ نیک عمل کرتا ہو لیکن باطنی طور پہ جو ہے جب وہ تنہائی کے اندر رہتا ہے تو گناہوں کا بھی ارتکاب کرتا ہے۔ چوتھی مثال انتساب الرجل الی غیر ابیہ، انسان کا اپنی نسبت اپنے والد کی طرف نہ کر کے دوسرے کی طرف کرنا۔ کوئی انسان جو ہے اپنی نسبت اپنے والد کی طرف نہ کر کے دوسرے کی طرف کرے تو یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے، لیکن یہ کفر اصغر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من رجل ادعى لغیر ابیہ وهو یعلمہ الا کفر، کہ اگر کوئی بندہ یہ جانتے ہوئے کہ وہ فلاں انسان کا بیٹا نہیں ہے پھر بھی اس کی طرف اگر نسبت کر رہا ہے تو اس نے کفر کیا، دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعى الی غیر ابیہ، کہ جس نے اپنے والد کی طرف نہیں دوسرے کی طرف جو ہے اپنی نسبت کی، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، اور اسے معلوم ہے کہ وہ اس کا والد نہیں ہے، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حرام، تو اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے یہ کفر جو ہے یہ کفر اکبر نہیں بلکہ کفر اصغر ہے، اور یہ کفر جو ہے ابن بطال کہتے ہیں لَيْسَ مَعْنَاهُ الْكُفْرُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ التَّخْلِيدُ فِي النَّارِ، اس سے وہ کفر مراد نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، وَإِنَّمَا هُوَ كُفْرٌ لِحَقِّ أَبِيهِ وَلِحَقِّ مَوَالِيهِ، اس سے مراد جو ہے یعنی اس نے اپنے والد کے حق میں کفر کیا، یعنی والد کی اس حق کی ناشکری کی۔ اور مزید وہ کہتے ہیں کہ قَوْلِهِ فِي النِّسَاءِ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں کہا تھا کہ یکفرن العشیر، کہ یہ لوگ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اپنے شوہر کا کفر کرتی ہیں یعنی ناشکری کرتی ہیں۔ اور مزید انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ والکفر فی لغت العرب التغطیۃ للشیء والستر له، کیونکہ کفر کا معنی جو ہے عربی زبان کے اندر چھپانے کا ہوتا ہے، تغطیہ اور ستر کے ہوتا ہے، چھپانے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے والد کو جو حق عطا کیا تھا والد ہونے کی بنیاد پہ، اس حق کو یہ چھپا رہا ہے، اس حق کو یہ چھپا رہا ہے۔ تو اس سے مراد جو ہے یہ کفران نعمت ہے، کفر اکبر نہیں، اس سے مراد جو ہے کفران نعمت ہے اور کفر اکبر نہیں کہ جس کی بنیاد پہ جو ہے اس کا جان اور مال جو ہے حلال ہو جائے۔ اور یہاں پہ بھی امام نووی کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی وہی باتیں ہیں جو پہلے یعنی کئی مرتبہ کہی جا چکی ہے کہ اگر بندہ جو ہے اس کو حلال سمجھتے ہوئے کر رہا ہے ایسا تو پھر تو وہ کافر ہے، کفر اکبر ہے۔ اگر حلال سمجھتے ہوئے اس کو ایسا کر رہا ہے تو وہ کافر کفر اکبر ہے، اور اگر جو ہے حرام سمجھتے ہوئے کر رہا ہے تو پھر اسی صورت میں وہ کفر اصغر کا مرتکب ہے۔ یہاں پہ کفر اصغر کی کفر کے بارے میں چند قواعد کا جاننا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ کفر کے بارے میں چند قواعد کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ عام طور پہ انسان جو ہے جو تھوڑا موڑا پڑھتا ہے یا کچھ کلاس وغیرہ کرتے ہیں
اور کرنے کے بعد میں جو ہے وہ کفر، کسی کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگانے میں بہت جلدی کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی خطیر مسئلہ ہے۔ آپ کسی کے اوپر جو ہے کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ کفر اور تکفیر یہ بہت ہی خطیر، بہت ہی بھیانک الفاظ ہیں، جس کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نہیں دیا۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ وہ کس کو کافر کہتے ہیں اور کس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ چنانچہ ان قواعد میں سے سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ الکفر اصطلاح و حکم شرعی محض، کہ کفر جو ہے یہ صرف خالص شرعی حکم ہے، خالص جو ہے شرعی حکم ہے، اس میں بندہ جو ہے اپنے سے جس کے اوپر چاہے کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ اس کے جو ہے کچھ ضوابط ہیں، کچھ قواعد ہیں۔ چنانچہ یہ ایک خالص جو ہے شرعی حکم ہے، اور اس کو قرآن اور حدیث سے ہی سمجھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ بندہ کسی دوسری جگہ سے اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ اپنی خواہشات نفس کی بنیاد پہ، غلط فہم کی بنیاد پہ، غلط سمجھ کی بنیاد پہ، غلط فکر کی بنیاد پہ، غلط سوچ کی بنیاد پہ کسی کے اوپر جو ہے بندہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ فمن کفرہم اللہ او کفرہم رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم عینا او جنسا او وصفا وجب وتعین تکفیرہ، تو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کافر ہے تو اس کو ہم کافر مانیں گے، اور اس سے کافر کہنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اگر ہم اسے کافر نہیں کہتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں وہ بندہ جو ہے جو نہیں کہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کافر کہا ہے، اسے اگر کوئی بندہ کافر نہیں کہتا ہے تو کفر جو ہے اس کے اوپر لوٹ کر ہے۔ لیکن جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کافر نہیں کہا ہے اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کے اوپر ہم کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں تو وہ کفر ہمارے اوپر لوٹ کر آئے گا۔ تو جن کی یعنی تعین کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہا، جیسے ابلیس، فرعون، ابو جہل کی، ان لوگوں کی تعین کی گئی، تو پھر ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے تعین کے ساتھ ہم کہیں گے کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ اور عمومی طور پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنس کی تکفیر کی، جیسے کہ مشرک جو ہے کافر ہیں، مشرک جو ہے کافر ہیں، یہود و نصارہ جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے وہ کافر ہیں، تو وہ کافر ہیں۔ مجوس جو ہے کافر ہیں۔ تیسری چیز جو ہے کہ اگر وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصف بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی ہوئی کہ فلاں کے اندر اگر یہ صفت ہے تو وہ کافر ہے، تو وہ اس سے یعنی اس صفت کو جو ہے ہم کفر شمار کریں گے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کہ اللہ کی آیات، اللہ کا مذاق اڑانے والا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانے والا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے والا، یہ سارا کا سارا ایسا کرنے والا شخص کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ تو یعنی جن لوگوں کے اندر بھی اس طرح کی صفت پائی جائے گی وہ کفریہ صفت ہے، وہ صفت جو ہے کفریہ صفت ہے، یہ اوصاف ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کا مذاق اڑانے والا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانے والا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے والا یہ کافر ہے۔ لیکن جب تعین کریں گے کہ فلاں شخص کافر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر حجت قائم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر حجت قائم۔ تیسری چیز جو ہے کہ کفر کی دو قسمیں ہیں، جیسا کہ یعنی شروع میں بتایا گیا کہ کفر کی دو قسمیں ہیں، کفر اکبر اور کفر اصغر۔ کفر اکبر جو ہے یہ ملت سے انسان کو خارج کر دیتا، اور کفر اصغر جو ہے انسان کو ملت سے خارج ہی نہیں کرتا۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے کہ کفر اور شرک کے بیچ میں جو ہے عموم خصوص ہے۔ ہر شرک جو ہے کفر ہے اور ہر کفر جو ہے شرک نہیں ہے۔ ہر کفر جو ہے، ہر شرک جو ہے کفر ہے، لیکن ہر کفر جو ہے شرک نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی
अल्लाह को गाली दे रहा है, अल्लाह के रसूल को गाली दे रहा है, तो ये कुफ्र है, लेकिन ये शिरक नहीं है। लेकिन अगर कोई गैरुल्लाह के सजदा कर रहा है, मज़ारों पे जाके सजदा कर रहा है, तो ये शिरक है, लेकिन शिरक के साथ साथ कुफ्र भी है। तो हर शिरक जो है कुफ्र है, लेकिन हर कुफ्र जो है शिरक नहीं। पांचवी चीज जो है कुफ्र जो है कुरान और हदीस के अंदर या तो अलिफ लाम के साथ आता है या उसके बगैर। अगर अलिफ लाम के साथ आता है तो इससे कुफ्र अकबर मुराद होता है, और अगर अलिफ लाम के बगैर आता है तो उससे कुफ्र असगर मुराद होता है। और छठी चीज जो है कि वही कि अहले सुन्नत और जमात युअज़्ज़िमून लफ्ज़ तकफीर जिद्दन, कि तकफीर का जो लफ्ज़ है इसको बहुत ही ज़्यादा अहम समझते हैं, किसी के ऊपर डायरेक्ट जो है कुफ्र का फतवा नहीं लगाते हैं। वयजअलूनहु हक़्क़न लिल्लाहि व लिरसूलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़त, और ये हक जो है सिर्फ अल्लाह का है और अल्लाह के रसूल का है। फला यजूज़ वला यसूग़ु इंदहुम तकफीर अहदिन इल्ला मन कफ़्फ़रहु अल्लाहु औ कफ़्फ़रहु रसूलुहु, लिहाजा उनके यहाँ किसी को भी काफिर नहीं कह सकते सिवाय उनके जिनको कि अल्लाह ने काफिर कहा है या जिनको कि अल्लाह के रसूल ने काफिर कहा है। वलिहाज़ा यक़ूलु तहावी फ़ी अक़ीदतिहिल मशहूरा अल मुतदाविला, इमाम तहावी रहमहुल्लाह अक़ीदा तहाविया के अंदर कहते हैं वला नुकफ़िरु अहदन मिन अहलिल क़िबलति बिज़ंबिन मा लन यस्तहिल्ल, वला नुकफ़िरु अहदन मिन अहलिल क़िबलति बिज़ंबिन मा लन यस्तहिल्ल, कि अहले क़िबला में से हम किसी को भी किसी गुनाह के इर्तिकाब की वजह से काफिर नहीं कहेंगे जब तक कि वो उस गुनाह को हलाल न समझता। वला नक़ूलु ला यज़ुर्रु मअल ईमानि ज़ंबुन लिमन अमिलहु, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि ला यज़ुर्रु मअल ईमानि ज़ंबुन लिमन अमिलहु, कि अगर जो है ईमान के साथ इंसान जो है कोई गुनाह करता है, ईमान ले आया है और कोई गुनाह करता है, तो ईमान लाने की वजह से उस गुनाह का कोई असर नहीं होगा, ये भी नहीं कहेंगे। अगर वो गुनाह करता है तो उस गुनाह का असर होगा, उसके लिए वो गुनाह जो है नुकसानदेह है। और अहले सुन्नत और जमात जो है कुफ्र मुतलक और कुफ्र मुअय्यन के दरमियान जो है तमीज़ करते हैं, और उसके लिए उन्होंने कुछ शुरूत और ज़वाबित मुकर्रर किए हैं। चुनांचे किसी भी मुअय्यन शख्स को उस वक्त तक काफिर नहीं कहते जब तक कि इन शराइत में से जो बहुत सारे शराइत हैं उनमें से यानी एक शर्त यह है कि बुलूगुल हुज्जत अलैह, जब तक कि उस तक दलील न पहुंच जाए, वन दिफाई शुबहत अन्हु, और जब तक कि उससे शुबहा दूर न हो जाए। तो जब तक ये चीज़ें उसके अंदर न पाई जाए उस वक्त तक उसके ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं लगाते। कुफ्र अकबर और कुफ्र असगर के अंदर चंद यानी जो फ़रूक हैं वो ये हैं कि कुफ्र अकबर जो है इंसान को मिल्लत से खारिज कर देता है, इंसान के अमाल को बर्बाद कर देता है, और कुफ्र असगर जो है इंसान के अमाल को बर्बाद नहीं करता, कुल्ली तौर पे उसके अंदर कमी करता है, और इसी तरीके से वो उसे दीन से खारिज नहीं करता। दूसरी चीज़ ये है कि कुफ्र अकबर का मुर्तकिब हमेशा जहन्नम में रहेगा, और कुफ्र असगर का मुर्तकिब हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा, बल्कि अगर वो जहन्नम में भी जाएगा तो अल्लाह ताला की मशीयत के तहत होगा। नंबर 3 कि कुफ्र अकबर की वजह से इंसान के जान और माल हलाल हो जाता है, और कुफ्र अकबर की वजह से इंसान के जान और माल हलाल हो जाता, लेकिन कुफ्र असगर की वजह से उसके जान और माल हलाल नहीं होता। नंबर 4 कि कुफ्र अकबर की वजह से इंसान जो है उससे अदावत यानी उसके और उसके बीच में काफिर और मुस्लिम के बीच में दुश्मनी रहेगी, मोहब्बत नहीं हो सकती। मोहब्बत जो है मुसलमानों जैसी मोहब्बत नहीं हो सकती, बल्कि कुफ्र की वजह से उससे अदावत रखना, उससे बुग़्ज़ रखना ये इंसान के लिए ज़रूरी है। लेकिन कुफ्र असगर का जो मुर्तकिब है तो जिस कदर उसके अंदर गुनाह है उसकी बुनियाद पे उससे बुग़्ज़ रखा जाएगा, और जिस कदर उसके अंदर नेकी है, अच्छाई है, उसकी बुनियाद पे उससे मोहब्बत की जाएगी। तो ये है कुफ्र असगर और कुफ्र अकबर के बीच चंद यानी फ़ुरूक़। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें सही तौर पे दीन को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और हर तरह की बिदात, खुराफात, शिर्क और कुफ्र के काम से अल्लाह तबारक तआला हमारी हिफाज़त फरमाए। आमीन व रब्बिल आलमीन।